السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، زندگی اللہ الرحمن کی امانت ہے۔ مالک کی طرف سے بڑی ہی خوبصورت ایک نعمت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس نے اس کی قدر و قیمت کو جانا اور پھر اس دنیا کی زندگی میں اپنی دنیا بھی بنائی اور اپنی آخرت کا خزانہ بھی سمیٹا۔ یہ دنیا تین چیزوں پہ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، عطا کی ہوئی یہ ساری نعمتیں اور ہمارا وجود۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی تعلیم و تربیت، وہی اور ہمارا نصاب زندگی۔ اور تیسرے نمبر پہ آخرت کی فکر، کل کی تیاری، قبر نشر حشر کا سامان۔ جس بندے نے ان تین چیزوں کو پا لیا اسے دنیا کا حسن بھی مل گیا، اسے عقیدہ، علم و عمل بھی مل گیا، اور اسے انشاءاللہ آخرت کی جمع پونجی بھی میرا رب عطا کر دے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے مفت ہیں، ان پہ قیمت نہیں لگتی۔ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کی قدر نہ ہو۔ آج کی محدود سی ملاقات میں مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ میں بول پاؤں گا، طبیعت شاید اجازت نہیں دے رہی تھی اور گلا بالکل بھی۔ مجھے گزشتہ دن کے پروگرام بھی چھوڑنے پڑے، کلاسز بھی، جمعہ بھی کوئی نہیں، تو گلا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اللہ جزا دے، ساؤنڈ والے میرے بھائی نے جیسا سٹارٹ لیا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ دیر آپ سے باتیں ہو جائیں گی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اور میں اجنبیت چھوڑ کے پیار بھرے خیر خواہی کے ماحول میں بیٹھ کے بات کریں۔ ان دنوں میں چاروں طرف ایک دوسرے کو گرانے، پچھاڑنے، ہرانے کے چکر ہوتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ نماز پڑھ کے اگر باتیں غیبت میں جلسے کر کے گالی گلوچ دے کے چلے گئے تو کچھ نہیں ملنے والا۔ صاف صاف سیدھی سیدھی باتیں ہونی چاہیے۔ اچھی لگے حسب عادت میری یہ گزارش ہوتی ہے کہ ہماری باتوں کو چیک کیا کریں، سنا ضرور کریں، دل کو لگے، ساتھ لے جائیں، زندگی میں کبھی کام آئیں گے۔ اچھی نہ لگے تو آپ ہمارے کو مکلف نہیں ہیں، آپ کی اپنی زندگی ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنے میں۔ لیکن یہ جو بندوبست کیے جاتے ہیں، کانفرنسیں بلائی جاتی ہیں، یہ جو اجتماع رکھے جاتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ خالصتاً خیر خواہی ہوتی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے کوئی نیت ہے، نمائش ہے، نمود ہے، تو وہ کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہے۔ بھائیو، دنیا میں رہ کے سب سے پہلے اپنا عقیدہ چیک کریں۔
اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافر نہیں بنایا، وگرنہ بڑی ساری دنیا 6.25 ارب لوگ کافر ہیں۔ پھر اللہ کا یہ بھی شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ملحد نہیں بنایا، میں تیرا انکاری نہیں ہوں، میں تجھے ماننے والا ہوں۔ پھر اس سے آگے اللہ کا یہ شکر بھی کیا کریں کہ اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے کہ میں تجھے اکیلا یکتا وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ دنیا میں جس بھی بندے نے کلمہ پڑھا ہے نا، جس نے، آپ اس کی گردن پہ انگوٹھا نہ رکھیں تو وہ یہ مان چکا ہے کہ اللہ میں تجھے اکیلا مانتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور یہ کہنے کے بعد بالخصوص جب وہ یہ کہتا ہے وحدہ لا شریک، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو یہ اقرار کر چکا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ عقیدے میں اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں قطعاً پسند ہیں کہ آپ نے جب مجھے اپنا مان لیا ہے تو پھر بندے میرے ساتھ کسی کو شریک کر کے نہ لانا مجھے اچھا نہیں لگتا، میری عزت اور میری غیرت کا مسئلہ ہے، کیونکہ میری ذات ایسی ہے کہ میں کسی بھی ابتدا سے پہلے، میں کسی بھی تمہاری سوچ کے مطابق انتہا کے بعد بھی، میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں پیدا نہیں ہوا، میرا جنم نہیں ہوا، لم یلد ولم یولد، مجھے بیوی بچوں کی ضرورت اور خواہش نہیں ہے، نہ مجھے اپنے بچوں کی اولاد کی جنم کی ضرورت ہے، نہ میں خود پیدا ہوا ہوں، مجھے اکیلا مان قل هو اللہ احد ہے اور اللہ الصمد مان، کیونکہ میں بے نیاز ہوں۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ میں نے پوری دنیا کو ضرورتوں میں ڈال دیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بے نیاز، ضرورتوں کی محتاج اگر کوئی ذات نہیں ہے تو وہ صرف ہے۔ کائنات میں صرف ایک بندہ لے آئیے، صرف ایک جو ضرورت مند نہ ہو، جو ضرورت مند، اگر کوئی دعویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ کا قرآن کھڑا ہے کہ دنیا میں دیکھ اکیلا ہو تو بھائی کی ہمیشہ تڑپ رہتی ہے، یار میں گھر چل رہی ہوں، بہن اکیلی ہو تو روتی ہے کہ میرا کوئی ایسا ہے نہیں جس سے میں دکھ سکھ کر سکوں، آدمی اکیلا ہو تو چھڑا چاہتا، بیوی ہو کے مر جائے تو رڈوا کہلاتا ہے، شوہر ساتھ نہ رہے تو بیوہ کہلاتا ہے۔ یہ زندگی معیوب زندگی ہے، لیکن تیرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ ہے ہی اکیلا۔ اس عقیدے کو پلے باندھیے، اس میں کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ خالص توحید ہے، اور اللہ نے اس کا نام خود آسمان سے اتارا ہے، سورۃ الاخلاص، مخلص لوگوں کے لیے، خالص دین اور عقیدے پہ مبنی اخلاص بھری سورت۔ اگر آپ کو یہ چیز مل گئی ہے، یہ نعمت مل گئی ہے تو مبارک۔ اگر آپ نے قرآن پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے، شہادت اور گواہی دے کے، اور پھر آپ نے کسی مشکل میں، حاجت میں، تکلیف میں، دکھ درد میں اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور در پہ جانے کی عملی کوشش کی ہے تو انسان سے ہو جاتی ہے غلطی، ہو جاتی ہے، معاشرہ اثر انداز ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں تو بندہ کسی کے کہنے میں آ جاتا ہے۔ بھائیو مجھے ایمان سے بتائیں، اگر محبوب کو اللہ زندگی میں موقع دیتے اور وہ ہمارے یہاں آ جاتے اور ہم تب زندہ ہوتے، ایک طرف آپ اکیلے کھڑے بلا رہے ہوتے، دوسری طرف پورا فیصل آباد کھڑا آوازیں دے رہا ہوتا، آپ کس کی سنتے؟ ذرا جائیے نا شعور کی دنیا میں، تصور میں۔ یقیناً میرا ایمان ہے کہ میں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، یار بیلی، سجن،
میں کسی کی آواز پہ توجہ نہ دیتا، مجھے جس طرف محبوب بلاتے میں دوڑ کے ادھر جاتا، اور یقیناً یہ آپ سب کی بھی یہی حالت ہے، ایمان کی کیفیت۔ تو پھر دوستو، ایک اللہ کے در کے اوپر دن میں 5 مرتبہ محبوب کا منادی کرنے والا مؤذن بلال سے لے کے ابن عبداللہ ابن ام مکتوم سے لے کے جناب ابو معذور سے لے کے آج کے کسی بھی مسلک کے مؤذن تلک آپ کو دن میں 5 مرتبہ خالص اللہ کے در پہ بلاتا، وہاں تو ہم آتے نہیں۔ یہ درباروں پہ، مزاروں پہ، سرکاروں کے پاس، یہ درگاہوں پہ کون ہے جو آپ کو بلا رہا ہے؟ اگر بلا نہیں رہا تو پھر کون ہے جو آپ کو لے کے جائے؟ تیرے رب کو اچھا لگتا ہے کہ قبرستان جائے؟ آقا نے کہا تھا کن تو نہیں تو کمن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ۔ میرے امتی، میرے ماننے والے، میرے محبوب ترین اللہ کے بندے، میں نے خود قبروں سے روکا تھا نہ جایا کرو، اب میں اجازت دے رہا ہوں جایا کرو، زیارت کیا کرو۔ فإنها تذکر الآخرہ، قبریں دیکھ کے یقین پکا ہو جاتا ہے کہ آخرت آنی ہے۔ اتنی بڑی بڑی ہستیاں، جائیدادوں کے مالک، پلاٹوں کے مالک، پلاسوں کے مالک، مربوں کے مالک، اتنے بڑے بڑے ولی، اولیاء، کتب، ابدال، نیک، صلحاء، اگر یہ چلے گئے ہیں، ہمارے دادا جی آدم نہیں رہے، جناب ادریس نہیں رہے، جناب نوح علیہ السلام نہیں رہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نہیں رہے، جناب یعقوب اور ان کی پوری لڑی نہیں رہی، جناب اسماعیل علیہ السلام نہیں رہے، موسیٰ اور عیسیٰ نہیں رہے، یوسف و یونس نہیں رہے، حسن کے یہ بڑے بڑے اس کائنات میں اساطیر نہیں رہے۔ میں کیا ہوں؟ میں کیا ہوں؟ ذرا سوچ، جا گورے غریبہ پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور اس سے پوچھ کے کدھر ہے تیری شان حکومت۔ کل تجھ میں جو غرور تھا وہ آج کہاں ہے؟ اے قاصہ سر بول تیرا تاج کہاں؟ جنہوں نے چہرے پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آج ان کی قبریں اور قبروں کے اوپر جانور بیٹھا، آج وہ مٹی میں ہے، تو نے بھی لوٹنا ہے۔ میرا در چھوڑ کے کہاں مانگنے آیا ہے؟ بھائیو، پچھلے ہفتوں میں آپ نے دیکھا پوری دنیا پاکستان امٹ کے لاہور آیا ہوا تھا۔ میں نے ہر آنے والے سے تو نہیں پوچھا، لیکن جن سے پوچھا، جن کو ملا، میں شہر رحیم یارخا میں تھا، اس سے پہلے احمد پور شرقیہ میں تھا، اس کے بعد میں بہاولپور سے ہوتے ہوئے میلسی، بہاڑی، پاک پتن، وہاں سے فیصل آباد، ہارون آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گھومتے پھرتے جتنے علاقوں میں دیکھا، ہر طرف بینر ہے، بورڈ ہے، تیاریاں ہیں، بڑی بڑی فلیکسز ہیں کہ داتا کی نگری لاہور چلے، داتا کی نگری لاہور چلے۔ تیرا رب جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، تیری شارک سے بھی قریب ہے۔ عجیب بات ہے کہ بزرگ تو بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ سن لیتے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں وہ پھر بھی سن لیتے ہیں، لیکن تیرا رب جو ماں کے پیٹ میں تیری چھوٹی چھوٹی ضرورت کو محسوس کر کے بھی تجھے ناڑوں سے رزق دیتا ہے، جو تیری سانسیں چلاتا تھا، تو تیرا وجود بناتا تھا، اب جب تو پیدا ہو گیا ہے تو تیری تربیت کس نے کر دی ہے کہ وہ تیری نہیں سنتا؟ اپنے عقیدے پہ نظر ثانی کر، جو یہاں شارک کے قریب ہے وہ تو نہیں سن رہا، اسے واسطے کی، وسیلے کی، توسل کی ضرورت ہے، اور جو یہاں سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، 1000 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے،
بغداد میں یا اجمیر میں مدفون ہے، درگاہ میں ہے، قبر میں ہے، مزار میں ہے، اس کو تو یہاں سے آواز دے تو وہ سن لیتا ہے اور تیری سن کے آگے بھی پہنچا دیتا ہے. تو اپنے عقیدے پہ نظر ثانی کر، اللہ کو تم نے مرے ہوئے لوگوں سے بھی کہیں کم سمجھا. اور پھر میں حیران تھا، ہوں اور رہوں گا. یہ لوگ بابا جی سے جا کے کیا کچھ نہیں مانگتا، تیرے سے تو دربار کے فقیر اچھے اچھے. میں نے آج تک لائف میں جتنی زندگی درباروں پہ مزاروں پہ گزاری ہے، میں نے کسی بھی فقیر کو بابا جی کے پاس جا کے مانگتے نہیں دیکھا. جو زندہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو اتنی عقل اتنا شعور دے دیا ہے وہاں رہ رہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے تجھے کیوں نہیں ہے. فقیر سمجھ گیا کہ دینے والا اللہ ہے، جائز وسیلوں میں سے زندہ آدمی کو تیرے گھر بھیج کے تجھے روٹی رزق دلوا دے گی، اللہ نے جائز رکھا. مرے ہوئے بندے کے پاس جا کے تو روٹی رزق دکان مکان خیرات برکت مال آل اولاد مانگے اور بابا جی سے جا کے کہے میرا منڈا نہیں ہو گیا، منڈا تو بابا جی کہہ گئے اتر ٹر جا، کوئی کتاب لب کے میری زندگی پڑھ، میں تے آپ ساری زندگی رب دے ترلے پائے نے مالک نے مینوں نہیں دیتا تو میں کی کر لیا. بھئی علی اجمیری کا بیٹا نہیں تھا رحمت اللہ علیہ. زبان مقال سے تو آپ بول نہیں نہ سکتے کہ آپ کو بول کے کہیں جاؤ شرم کرو، لیکن زبان حال بتا رہی ہے کر لو، آج دنیا ہے، آزادی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ڈھیل ہے. لیکن جس دن حساب ہوا قبر میں اور پوچھا گیا من ربک، بیٹے کس سے مانگتا تھا، روٹی کس سے مانگتا تھا، مال دولت کس سے مانگتا تھا، تیرا پرورش کرنے والا پالن ہار کردگار رزق دینے والا روزی رساں کون تھا، تیرا غوث اعظم دستگیر مددگار کون تھا. پتا اس ٹائم چلنا ہے جب حساب و کتاب میں لگنا ہے اور جواب نہیں آنا. ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں. اللہ کے ولیوں کی اپنی زندگی کی پہلی شرط یہ تھی اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ نے اپنا ولی بنایا ہی اسے ہوتا ہے جو شرک کی نہ آپ گنجائش رکھتا ہے کسی کو کرنے کی اجازت دیتا ہے. دنیا کے سب سے بڑے ولی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو کہتا ہوں کوئی مائی کا لال آئے، چیلنج کی بات نہیں، محبت کی بات. زندگی میں صرف ایک واقعہ دکھا دے میرے محبوب پہ کتنی مشکلیں آئی ہیں، اور آپ نے پہلے کسی بزرگ کی اپنے جو ہے انبیاء میں سے کسی نبی کی درگاہ کو مزار کو دربار کو یا قبر کو ڈھونڈ کر کے اس پہ جا کے ماتھا رکھا ہو یا پیشانی رکھی ہو جب اس ہستی کو اجازت نہیں ملی. بدر کے میدان میں بھی سر رکھا ہے تو رب کے سامنے رکھا ہے، مسجد نبوی میں سر رکھا ہے تو رب کے سامنے رکھا ہے، قباء میں رکھا ہے تو رب کے در پہ رکھا ہے، مکے میں رکھا ہے 360 بتوں کے ہوتے ہوئے بھی ساری دنیا کو بتا کے ایک اللہ کے در پہ سر رکھا ہے. تو دوست تو بھی ذرا سوچ، امتی انہی کا ہے تو پھر تیری سوچ کیوں بدل گئی ہے. دوسری گزارش، عقیدے میں جہاں شرک نہیں وہاں ریا بھی نہیں. بڑے سارے دوست ایسے ہیں جو شرک نہیں کرتے مگر دکھاوا بہت ہے، نمود بڑی اتنا عمل کر نہیں پاتے جتنا ہم بتا رہے ہوتے ہیں. گھر میں دال پکی ہو یا نہ پکی ہو سٹیٹس پہ اس نے ماشاءاللہ قورمہ لگایا ہوتا ہے. یہ ہماری عادت ہو گئی ہے، من حیث القوم ہم ایسے نہیں تھے. ایک وقت تھا کہ ہمارے گھر میں گوشت بھی پکا ہوتا تو ہم دعوت یوں دیتے تھے باجی آ جاؤ غریب کھانے تھے جڑی دال روٹی پکی کھا لیا. ہمارا یہ انداز تھا، ہمارے بڑوں کا انداز تھا، عاجزی تھی، جھکاؤ تھا. مگر آج دکھاوا، نمود، نمائش. تیرے رب کو دنیا
کے اندر رہتے ہوئے تیرے کام اللہ کے ساتھ اگر مخلص نہیں ہیں تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے کہ تو کسی کو شریک کر کے کسی عمل میں میرا حصہ ڈال کے کرے گا، میں اپنا حصہ چھوڑ دوں گا، میں نہیں لیتا۔ جو دینا ہے مجھے خالص سے مخلص ہو کے دے، دکھاوے کے لیے بھی نہیں، دکھاوے کے لیے بھی نہیں۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں اور میں نے منت مانی، میں فلاں علاقے میں جا کے میں جانور ذبح کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا وہاں کوئی آشیانہ، کوئی آستانہ، کوئی مزار، کوئی بت، کوئی کسی بڑے کی یاد میں بنی ہوئی چیز؟ کہا نہیں۔ کیا پتا چلا؟ اگر آپ اپنے کام میں ایسا کچھ کر رہے ہیں تو اللہ کو بھی گوارا نہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گوارا نہیں، اور عقیدے میں عمل کرتے ہوئے اگر آپ دکھاوا کر رہے ہیں۔ اسی لیے بڑے سارے علماء نے لکھا ہے کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے دکھاوا نہ کیا کرے۔ تسبیح کے وہ مخالف نہیں ہے، تسبیح ہونی چاہیے۔ تسبیح نام ہے اللہ کی پاکیزگی کا۔ آپ یوں کر کے گنے سبحان اللہ تب بھی تسبیح ہے، آپ نہ بھی گنے دل میں کہیں سبحان اللہ تو یہ بھی تسبیح ہے۔ مگر جب آپ یہ شو کریں کہ میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں مزکی ہوں، میں مجاہد ہوں، میں بہت بڑا قاری ہوں، میں بہت بڑا سخی مالدار دولت مند ہوں، آپ ساری دنیا دے کے بھی رب کے پاس چلے جائیں تو اس سخی کا انجام یاد رکھیں۔ ساری زندگی قرآن پڑھ پڑھا کے طرزے لگا کے ترنم کے ساتھ چلے جائیں، اگر نمود ہے، نمائش ہے، تو اس حافظ قرآن کا انجام یاد رکھیں۔ اور آپ ساری دنیا سے ٹکرا کے اللہ کے لیے توحید کے لیے لڑتے مر کے گردن کٹوا کے چلے جائیں، اگر ذہن میں دکھاوا، نمود اور نمائش ہے تو اس مجاہد کا انجام یاد رکھیے جن سے اللہ نے جہنم کا افتتاح کرا۔ آپ اپنی زندگی کو سیدھا کریں، میں اپنی زندگی سیدھی کروں تو ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے ساڈے شہر کے جڑے رولے ہے یہ ہے، پنڈا کے رولے بڑے عجیب، اپنا پاوے نک وگدا ہوئے نا تو پنڈ کی دوجی کوٹھے کسی نے ماڑا جہا کیتا لے سڑکڑے پر گئی، دوسروں کے اوپر بلیم، اعتراض، اپنی کچھ چچیاں دی ہاتھ۔ تیرے رب کو یہ بات اچھی نہیں لگتی؟ تیرا رب یہ بتاتا ہے کہ میں نے تیرے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، میں ستیر ہوں، میں تیری کتنی چیزیں شو نہیں ہونے دے، تو نیکیاں کر، بھلائی کر، دنیا کو بتاتا ہے کہ میں نیک ہوں، مجھے پتا ہے تو کتنا نیک ہے۔ میں اس کی مثال پہلے بھی دے چکا ہوں یاد دہانی کے طور پہ۔ میرا ایک دوست ہے، تہجد کی اذان دیتا ہے، اور بڑی بات ہے تہجد کے لیے اٹھنا، اذان دینا۔ ایک دن ایک مجلس میں تھے تو کہنے لگا پروفیسر صاحب میں بڑے مولوی بیٹھے، بڑے بیٹھے، انہیں جو کوئی تہجد نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا یار میں ساری زندگی ان کے ساتھ رہا ہوں، میں تیڑا نہیں جنہیں تو آبزرو کیتا، کہتے نہیں میرے پتا ہے پڑھتا۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے جی میں تے سرگی تو پہلے اٹھ کے سرگی جی بانگ دیں۔ میں نے کہا بات سمجھ آ گئی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا، اللہ قبول کرے گا، تو ایویں کر اپنا کام سیدھا رکھ، مولویاں نوں رہن دے۔ وہ نہیں، میں نے 2-4 دفعہ سمجھایا اور میرے سمجھانے کا اپنا طریقہ، جب اسے سمجھ نہیں آئی بدستور بولتا رہا، غیبت کرتا رہا، گوشت کھاتا رہا کچا کچا۔ میں نے ایک دن محبت سے پوچھا یار کوئی دن ٹائم کٹ ساڑھے 9 میں چل، کہتے جی میں نے کوئی کہتا ہی نہیں کہ میں ٹور پڑا۔ خیر میں نے بٹھایا، حسن اتفاق والے صاحب کالج سے نکلا ہوں، 86 ماڈل گاڑی تھی اور بٹھایا ہے، مغرب کا ہمارا درس چتر پوڑی، وہ میر پوڑی۔ جب یہاں سے 3 گھنٹے میں پہنچ دی نا وہاں، اس کی جو حالت اور کیفیت تھی وہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن
پھر عشاء کا ایک جگہ پروگرام ہے وہاں کیا، رات پھر ڈرائیو میں گزاری، اور جب فیصل آباد آئے تو میں نے پوچھا پاجی کتنے جانا جی؟ گھر کے مسیطے، میں اذان دینی ہے مسیطے، لے گیا چھوڑا اتارا، اگلے دن پھر بٹھا لیا، ادھر کو سفر تھا لمبا، وہاں لے گیا تیسرے، اور میں نے واپسی پہ پھر پوچھا کتنے، کہتا جی مسیطے سے۔ تیسرے دن ہمارا پروگرام ایک جگہ تھا، آخر میں ٹائم ملا اور میں سانگلے سے واپس آتے ہوئے پوچھا کہ کل جانا جناب؟ کہتا جی تھوڑے ہے، پتہ نہیں کہ جن نے تھوڑے راتاں نو بھی ٹرے جے، دن نو کلاساں پڑھا رہے جے، پھر ڈرائیو آپ کر رہے جے، اونگ بھی نہیں کتے آئی، آ بھی نہیں ہویا، میری تو لتاں باواں تے موڈے سب شے جواب دیتی کھڑے، کہ کوئی نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ تو ہمت کرو گا۔ جب نشاط آباد کے پل پہ آیا تو میں نے پوچھا گھر ہل کے مسیطے، کہتا جی ہاں ہمت نہیں پہنی، گھر بعد۔ اگلے دن میں پھر فون کیتا، میں کیا آ جاؤ چلیے، کہتا جی یہ تھوڑا ہی کام، یہ تھوڑا ہی کام۔ میں نے کہا دوست ایک بات یاد رکھ، جو سبق سکھانے لگا وہ کچھ اور، میں نے کہا ایک بات یاد رکھ، ایک بندہ پوری رات سو کے الارم لگا کے تہجد کے ٹائم اٹھ کے اذان دے کے وہ سارا دن دنیا کو بتائے میں تہجد پڑھنا جی تسی نہیں پڑھتے، میں پڑھنا جی تسی نہیں پڑھتے، تیرا یہ ایک گھنٹے کا جاگنا، قیام کرنا میری دلی دعا ہے اللہ قبول کرے، لیکن جو بندہ 24 گھنٹے جاگتا ہے اور صرف اس کا مقصد سوائے رب کے دین کے کچھ نہیں، بڑے سارے اور کاروبار بھی ہوں، جابز بھی ہوں اور اچھی خاصی، اکیلا اپنا برانڈ چلا لوں گا تو وہ بھی رب سے بڑی امید ہے پیچھے نہیں رہنے والا۔ دنیا جہان کے ویزے چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، جاب چھوڑ کے، معاملات چھوڑ کے، اگر دن رات میں پوری پوری رات بندہ جاگتا ہے، تیرا ایک گھنٹہ اگر اللہ کے یہاں قبول ہو سکتا ہے تو امید رکھ کے اس کے 5-6 گھنٹوں میں سے کوئی ٹائم اللہ قبول کر ہی لے گا یار۔ عبادت کیجئے، فخر نہ کیجئے، رب کے ساتھ جڑیے، عقیدہ بنائیے کہ وہ دلوں کے راز جانتا ہے، کیچڑ مت اچھالیے، بندے بندے کو مت کاٹیے، اپنے رویے پہ توجہ کیجئے۔ خالص کلمہ پڑھنے والے کو میرے رب نے اٹھا کے جہنم میں صرف اس لیے پھینک دیا ہے کہ اس بد نصیب کے پاس اعمال تو بڑے ہیں مگر اخلاق نام کی چیز کوئی نہیں۔ اس لیے اسی دنیا میں رہ کے جنت بننی ہے، اسی دنیا دھوکے میں مت رہیے۔ دوسری چیز، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دیجیے۔ میرے معاشرے میں آپ کو نام کی عزت بڑی مل رہی ہے، کام کی عزت نہیں مل رہی۔ اس حوالے سے میری موٹی موٹی 2-4 گزارشات ہیں۔ یاسین حیدر صاحب کا موضوع کردار صاحب، میں جو گزارش کرنے لگا ہوں ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے گا ضرور۔ آپ نے اور میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، جو رب نے اپنے بارے میں بتایا آپ نے مان لیا۔ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، جو قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، ہم نے مان لیا۔ ہم نے جبریل امین کو نہیں دیکھا، جو قرآن نے بولا ہم نے مان لیا۔ ماننا کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے مانو جیسے قرآن کہتا ہے، اپنی مرضی کا محمد بنا کے کائنات کے سامنے مت رکھو۔ تمہارے رب کو اچھا نہیں لگتا کیا ہے وہ؟ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں، عقیدے کا حصہ ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، جنم ہوا ہے، آپ اس دنیا میں آئے ہیں اور آپ کی پیدائش کا دن یوم میلاد ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو اس کا انکاری ہو۔ اور اگلی بات کہ آپ کی آمد ہمارے لیے کسی فخر سے کم نہیں، عزت اور آبرو سے کم نہیں،
دنیا کی ساری خوشیوں پہ بھاری ہے۔ اور یہ جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے نا کہ محبوب کی آمد کی ان کو خوشی نہیں ہے، مجھے دنیا میں کوئی ایسا دیوبندی نہیں ملا، ایسا وہابی نہیں ملا، کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی بھی فرقے کا بندہ نہیں ملا جو یہ کہے کہ مجھے محبوب کی آمد کی خوشی نہیں ہے۔ سب کو خوشی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ خوشی کے معیار لوگوں نے اپنے اپنے بنا لیے، ہم نے معیار نہیں بدلا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا رکھا ہے۔ آپ گالی دے سکتے ہیں زبان کھلی، ساؤنڈ آپ کے پاس ہے، آپ بڑا زور لگا کے لوگوں سے نعرے مروا سکتے ہیں، آپ ان کے ذہن میں زہر بھر سکتے ہیں، لیکن حساب دینا پڑے گا۔ جب دنیا میں سارے مانتے ہیں آپ پیدا ہوئے، سب مانتے ہیں اور خوش ہیں، کوئی بھی آپ کی ولادت کا انکاری نہیں، کسی کو بھی آپ کی آمد میں پریشانی نہیں، پھر یہ آپ کی تقریریں، آپ کی تحریریں، آپ کے خطبے، گلی گلی میں آ کر کے باتیں، یہ زیب نہیں دیتی۔ اعتدال کا دامن مت چھوڑیے، عدل بہت اہم ہے، اعتدال بڑی زبردست چیز ہوتی ہے۔ اس لیے آج تو موقع ہے، بول لو گے، چار لوگ ساتھ ہیں، بلے بلے ہو جائے، قبر میں اکیلے ہو، حساب دینا پڑے گا، بتاؤ کون خوش نہیں تھا؟ اور میں خوشی کا عالم بھی آپ احباب کی نظر رکھ دوں، جن وہابیوں کو آپ برا کہتے ہیں نا، میں نے ان کو جب میں وہابی نہیں تھا، بحث و مباحث و مناظروں کے بعد 6 سال جب سلفیہ میں نے ان کی محبت کو چیک کیا کہ آقا سے ان کا پیار کتنا ہے۔ ہمارے تو ننیال کہتے ہیں، یہ بالکل فارغ ہے، محبت نام کی ان میں چیز ہی کوئی نہیں، خوشی کوئی نہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے پہلا پیریڈ لگانا ہوتا ہے حدیث کا، اور سب سے زیادہ لمبی ٹائمنگ بھی اسی کی ہوتی ہے، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 89 سے لے کے 94 تک لگاتار 5 سال سے بلکہ زیادہ میں نے ان کے اندر رہ کے ان کو دیکھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ادب کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، مٹتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، حتیٰ کہ اگر یہ ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا بیٹھ کے پہنا تو ہمارے استاد جی جوتا پہنتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں، واش روم پہ دایاں قدم اندر رکھا ہے، صرف پڑھایا نہیں ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ جب میں دوسری جگہوں پہ گیا جن کی محبتوں کے ترانے دنیا جانتی تھی، تو حدیث کی ساری کتابوں کا دورہ صرف 1 سال میں، اور یہ جتنے سال پڑھاتے ہیں ہر سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قال اللہ و قال الرسول کی فضائیں، قرآن، ترجمہ، تفسیر، وحی، اصول حدیث، اصول تفسیر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سیرت طیبہ کے پہلو زندگی کے اندر شامل کر کے اوڑھنا بچھونا بنا کے۔ میں صرف ایک مثال دینے لگا، الشیخ عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث ہے جامع سلفیہ فیصلہ، ان کے پائے کا اگر میں عالم ڈھونڈوں نا تو مجھے دنیا کے بڑے دور تک چکر لگانے پڑیں گے، شاید نہ ملے، لیکن کفایت شعاری کا عالم یہ دیکھیے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ دیکھیے، کتنے مخلص ہو کے دن رات جو ہے وہ تدریس احادیث کر رہے ہیں، اور تنخواہ کتنی ہے جتنی میرے ایک مزدور کی تغاری اٹھانے والے کی بھی شاید زیادہ ہو، اس سے بھی کم تنخواہ ملا، میرے کالج کے سویتر کی تنخواہ اس سے زیادہ ہے، جھاڑو دینے والے۔ یہ محبت نہیں تو کیا؟ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے لوگوں کو آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے ہڑتالیں کرتے ہوئے، کبھی ان لوگوں کو بھی دیکھا نہیں؟ دیکھا۔ پھر ایک بندہ اٹھے اور اس نے زندگی میں کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث عربی میں پڑھ کے نہ دیکھی، جوا کھیلتا ہو، شرابیں پیتا ہو، سگریٹ اڑاتا ہو، اٹھ کے منہ میں رکھتا ہو، پان نسوار لے کے چلتا ہو، گالیاں سارا دن دیتا ہو، ربیع الاول کے 12 دن جو ہے وہ گھر میں لائٹیں چلا کے
جھنڈیاں لگا کے کسی جلوس کو مینٹین کر کے کبھی ایک آدھی محفل رکھوا کے وہ تو پکا ٹھکا عاشق بن جائے، اور جس کی زندگی بھوک پیاس دکھ درد خوشی غمی دن رات صرف اور صرف گزری ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک ایک لفظ کے اوپر اس بندے کی زندگی کی تعبیر گزر رہی ہو، جو ہے وہ تشریح گزر رہی ہو، اور وہ اوڑھنا بچھونا بنا کے بیٹھا ہو، کیا میں ان دونوں کو برابر کر دوں؟ اور اس کے کہنے پہ یہ جو گلی کا ایک عام آدمی اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور میرے محبوب کی کسی سنت پہ عمل کرنا پڑ جائے، جینا پڑ جائے تو موت آ جاتی ہے، اس کے بدلے میں پوری زندگی محبوب کے حوالے کرنے والے کو برا کہنا چاہیے۔ فرق کرے تھوڑا، کہتے ہیں کہ کھوتے گھوڑے فرق ہونا چاہیے، آپ اور میں فرق کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ پرلے درجے کا زانی ہے اور اٹھ کے ایک محفل کروا لیتا ہے، سارا سال سود کھاتا ہے، اٹھ کے ایک محفل کروا لیتا ہے، ساری زندگی حرام کماتا ہے ملاوٹ کے ذریعے، آپ اس کو تو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، ڈگری دے دیتے ہیں کہ یہ پکا عاشق ہے، لیکن جس بندے نے زندگیاں وقف کر دی، زندگیاں وقف کر دی، دن رات ایک کر دیا، بچوں میں اخلاص بڑھایا، پیغمبر کی سنتیں پیدا کی، اور مجھے یاد ہے ایک طالب علم سے تقریباً ایک ٹیچر 3 سال لگاتار نہیں بولا، میں نے کہا استاد جی 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں وہ ذات کے لیے، اگر اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی رکھی ہے نا، میں نے اس کو کئی مرتبہ کہا ہے کہ تو پڑھنے آیا ہے نبی کی سنت چہرے پہ رکھ، ان کی نفرت اور دوستی کا معیار پیغمبر کی سنت ہو، اس کو تو میں رگڑ دوں کہ یہ گستاخ ہے، معاذ اللہ ایسا ہے ایسا ہے، اور ایک کل کے پیدا ہوئے اس بندے کو کہ جس کے چہرے پہ کوئی سنت نہیں، کوئی میرے نبی کے ساتھ پیار نہیں، کوئی لگن اور لگاؤ نہیں، جس نعرے ہیں اور باتیں ہیں، تو دونوں میں فرق کیجئے۔ اقبال بڑا اندیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن گیا۔ اور گفتگو کے آخری حصے کو جہاں لانا چاہ رہا ہوں وہ بڑا ایک آدمی آپ میں سے اٹھ کے کہتا ہے کہ جناب میں کمہار ہوں، دوسرا کہتا ہے میں لوہار ہوں، تیسرا کہتا ہے میں ترکھان ہوں، چوتھا کہتا ہے کہ میں انجینئر ہوں، پانچواں کہتا ہے کہ جناب میں کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ میں کیا کہوں گا کہ یہ پیشے ہیں، یہ ذاتیں نہیں ہیں، یہ پیشے ہیں۔ کوئی بھی بندہ کام کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، فن جیسے کوئی بھی آدمی۔ اب جتنے کچہری بازار میں لوگ جوتے بیچ رہے ہیں یا بہانے بازار میں، تو یہ سارے موچی تو نہیں ہے، یہ موچی تو نہیں ہے، پیشے ہیں۔ لیکن جب بات ذات کی آئے گی، جو میں بتاؤں گا وہ فائنل ہونی چاہیے کہ دوسرا اٹھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ میں جاٹ ہوں، دعویٰ میری فیملی ہے، دوسرا اٹھ کے کہے نہیں جی تسی سید صاحب، یہ ادب کر رہا ہے میرا، یہ میرے خلاف جا رہا ہے۔ جو میری پہچان اللہ نے بنائی ہے، میں اسی پہچان کے ساتھ زندہ رہوں گا۔ اللہ نے اپنی پہچان دی ہے کہ میرا کوئی نہیں، میرا جز کوئی نہیں، حصہ کوئی نہیں۔ عزیر کو یہودیوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے تو میں نے ریجیکٹ کیا، نصارہ نے عیسیٰ کو اللہ کا جز قرار دیا تو میں نے کھل کے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کفریہ بول رہے ہیں۔ مسلمانوں تم کلمہ پڑھ کے اپنے نبی کو میرا جز، میرا حصہ، میرا نور بناؤ تو شرم تو آنی چاہیے۔ ان کو تو کافر بولا، تمہیں کیا بول کے؟ اس لیے اللہ نے جو محبوب کے بارے میں بتایا ہے نا، ان کے بارے میں وہی مانا کریں جو قرآن کہتا ہے، اور قرآن میں کہیں جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے۔ پیٹ کے لیے مولوی جھوٹ بولے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ کی وحی میں جھوٹ نہیں ہے۔ جی حضرات، آپ کے مہمان ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں، میں زیادہ دیر آپ کے ساتھ مزید نہیں چلوں گا، اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔
اللہ نے قرآن میں محبوب کے بارے میں کہا ہے اور آپ سے کہہ کے کہلوایا ہے، جہاں آپ کو سب سے بڑا دھوکہ دیا گیا کہ محبوب ان کو کہو قل انما انا بشر مثلکم۔ اس آیت کے دو حصے بلکہ تین ہیں، ایک شروع میں، ایک درمیان میں ہے، ایک آخر میں۔ اب یہ بات لے کے نا اتنی اچھالتا ہے، اتنا ابھارتا ہے عوام کو کہ تو معاذ اللہ جی ہمیں کو اپنے بارے میں کہہ سکے، گستاخیوں کے فتوے لگاتا ہے۔ تو میرے دوست جو گستاخی کا فتویٰ لگانا ہے، ہمت کر اللہ پہ لگا، کیونکہ یہ لفظ اللہ جبریل پہ لگا کہ وہ امین لے کے آیا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بول کہ انہوں نے اسے پڑھ کے سنایا، اصحاب پہ بول انہوں نے یاد کر کے لکھ کے پہنچایا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم۔ مولوی گرم کیوں ہے مثلکم پہ لفظ بشر؟ اگر ایک دفعہ مان کے عقیدے سے میرے محبوب کو بشر کہتا، میرا رب 30 نیکیاں دے دیتے۔ آپ میٹیریل کے اعتبار سے، کیفیات کے اعتبار سے، لوازمات کے اعتبار سے، ضرورتوں کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو بشر بنایا ہے، اپنا جز تو بنائے گا، اپنا جز نہیں بنایا، حصہ نہیں بنایا۔ بشر ہے تمہاری طرح، کیا میری طرح رتبے میں نہیں، رتبہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ مثلکم، اچھی طرح دل و دماغ پہ لکھ لو، نوٹ کر لو، دھوکے سے نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو پیدا کرنے کے لیے بشر کو ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کی، ماں باپ، اللہ نے جناب آدم کو بغیر ماں باپ کے بنایا، اللہ کی قدرت۔ اللہ نے سیدہ حوا کو جناب آدم کے وجود سے بنایا، اس کی قدرت۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنایا، اس کی قدرت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بنایا؟ باپ عبداللہ سے، ماں آمنہ سے۔ ہر بشر کو پیدا ہونے کے لیے ماں باپ کی ضرورت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لال، یہ معنی ہے مثلکم، کہ ماں باپ میں بھی تمہاری طرح، جیسے بشر کا ماں باپ ہے میرے بھی ماں باپ ہے۔ اگر میں رب کا نور ہوتا تو میرا ماں باپ نہ ہوتا، اللہ کا ماں باپ نہیں ہے۔ وَلَمْ يُولَدْ، رب کو کسی نے جنا نہیں ہے۔ انما انا بشر مثلکم، بشر کے ددیال بھی ہوتے ہیں، ننیال بھی ہوتے ہیں، سسرال بھی ہوتے ہیں، میرے ددیال بھی ہیں، ننیال بھی ہیں، سسرال بھی ہیں۔ انما انا بشر مثلکم، بشر کو بیوی کی چاہت، ضرورت، تمنا ہوتی ہے، بیویاں ہوتی ہیں، میری بیویاں ہیں۔ یہ خدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدہ سودا ہے، وہ عائشہ ہے، وہ حفصہ ہے، وہ ام سلمہ ہے، وہ زینب بنت خزیمہ ہے، وہ زینب بنت جاش ہے، وہ سیدہ جویریہ ہے، وہ ام حبیبہ ہے، وہ سیدہ صفیہ ہے، وہ سیدہ میمونہ ہے، وہ ماریہ قبطیہ ہے، یہ میری بیویاں ہیں۔ انما انا بشر مثلکم، رب کو بیوی کی ضرورت نہیں۔ لم یلد، بشر کی اولاد ہوتی ہے، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ زینب ہے، یہ رقیہ، یہ ام کلثوم، یہ فاطمہ ہے۔ انما انا بشر مثلکم، رب کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ کہاں کھڑا کر رہے ہو مجھے، کدھر ملا رہے ہو؟ محبوب ان کو کہو انما انا بشر مثلکم، بشر کے بیٹے ہوتے ہیں، میرا بیٹا قاسم بھی ہے، عبداللہ بھی ہے، اور میرا بیٹا ابراہیم بھی ہے۔ رب کا نور کہہ رہے ہو، پھر رب کے بیٹے ثابت کرو، کیا کرنے جا رہے ہو؟ انما انا بشر مثلکم، تمہاری مثال یہ نہیں کہ وہ میرے جیسے ہو گئے۔ انسانی ذات میں، لوازمات میں، ضروریات میں، بشری تقاضوں میں وہ بشر ہے، نوع انسانی میں سے ہے۔ کیونکہ فرشتے تو سجدہ کرنے والے ہیں، ان کا تو درجہ کم ہے، وہ تو مسجود ملائک محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور بشر اول البشر جناب آدم علیہ السلام ہے۔ ادھر سے نکال کے ادھر ڈال کے مفضول کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وہ کام گھٹانا کیوں چاہتے ہو؟ صرف اس وجہ سے کہ ہماری طرح ماننا لازم آئے گا تو مانو۔ بشر کو بھوک لگتی ہے، پیٹ لگا ہے، پیٹ مانگتا ہے، آپ نے مجھے پیٹ لگایا، میرا پیٹ مانگتا ہے، مجھ کو بھوک لگتی ہے۔ انما انا بشر مثلکم، بھوک میں تمہاری طرح، پیاس لگتی ہے بشر کو، مجھے بھی پیاس لگتی ہے۔
بشر کو چوٹ لگے درد ہوتی ہے، درد مجھ کو بھی ہوتی ہے، بشر کو زہر دیا جائے تکلیف ہوتی ہے، مجھے زہر دیا گیا، میری رگیں جو ہے اس وقت کٹ رہی ہیں۔ بشر کو پیشاب پخانے والوں براز کی ضرورت ہوتی ہے، میں بھی بیت الخلا جاتا ہوں۔ بشر کو اللہ نے نفس لگایا، ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے، میں وہ قائم کرتا ہوں۔ انما انا بشر مثلکم، تمہارے رب کے ساتھ یہ معاملے نہیں ہے، لیکن میرا رتبہ کیا ہے؟ رتبہ سنو، یوحا الی، میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے، میری طرف۔ یہ مولوی روکے گا یا ٹوکے گا؟ نہیں بات کرے گا۔ یوحا الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور وحی میں کہا کیا گیا ہے؟ پہلے سن لو، انما ایک دن میں ایک لگے نا، چوتھا ہے ٹھیک ہے نا، کل کو اٹھ کے کہے کہ جناب ہوتے تو کل ساؤنڈ سسٹم آ گیا تھا، میں ایکسی نہیں مننے لگے، نہیں اور بھی لگے اس جی کلا ہوئے تو تسی کہو نے 4-5 سی تے گل منن چ نہیں۔ اللہ نے لفظ کہلوائے ہیں انما، اس کا معنی ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں، صرف اور صرف خالصتاً 100%، 100%، الف سے لے کے یا تک، اے سے لے کے زیڈ تک، پورے کا پورا خالصتاً، اس کے علاوہ کچھ میں اور ہوں ہی نہیں۔ میرا وجود رب نے بشر والا بنایا ہے، مثلکم، ساری ضرورتیں رکھی ہیں جو تمہیں ہے وہ مجھے بھی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو میں رسوا کیسے ہوتا ہے؟ ایک بندے کو بھوک لگتی ہی نہیں، ایک بندے کو سٹ لگتی، اٹھ کے کل نو کہے جی میں دیکھو جی میں بھی تو صبر کیتا ہوں۔ بھائی صبر کیسا؟ تجھے چوٹ لگے تو پتہ چلا۔ اللہ نے اسوا بنایا اس لیے تھا کہ جو بشر کی ضرورتیں معبود کو تھی۔ یوحا الیہ، وہی کر کے کیا بتایا؟ انما، پہلے آیا انما، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما، کہ تمہارا رب بھی اس کے سوا کچھ اور نہیں، خالصتاً الہکم الہ واحد، تمہارا رب ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ملاوٹ نہیں، اس کے ساتھ کوئی جنم میں کوئی بھائی شریک نہیں، ماں باپ شریک نہیں، کوئی بیوی بچے شریک نہیں، کوئی وجود، کوئی جسہ، کوئی جسم، کوئی حصہ شریک نہیں ہے۔ انما الہکم الہ واحد۔ یہ مولوی جھوٹ بولے گا جو کہے گا کہ آپ بشر نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں بشر ہوں، ضرور تمہیں تمہارے جیسا ہوں، رتبے مقام مرتبے میں مجھے وہی آتی ہے، میں رسول ہوں، تم میرے جیسے نہیں ہو، تمہارا رتبہ میرے جتنا نہیں، مقام میرے جتنا نہیں، تمہاری اپروچ، تمہاری سمجھ میرے والی نہیں، میرے پہ وہی آتی ہے، اور وہی نے بتایا ہے کہ تمہارا رب ایک ہے۔ محمد تو اللہ کا نور یا رب کا حصہ یا جزء نہیں ہے۔ اچھا یہی پہ بات نہیں، اگلی بات، فمن کان یرجو لقاء ربہ، فکر آخرت دلوائی کہ یہاں تو جو مرضی کہہ لو گے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو بندہ مجھے ملنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کا یقین ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ موت آنی ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، نشر ہونا ہے، حشر ہونا ہے، اٹھایا جانا ہے، رب کے سامنے لگنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، قدم جڑے جانے ہیں، اللہ نے پوچھنا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، وہ ایسے عمل کرے کہ اس کے عمل رب مان لیں، ان میں صلاحیت ہو کہ رب کو منوا لیں، کوئی بھی عمل نہیں بولا۔ اور دلیل ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، مجھے اللہ کا شریک بنا کے، حصے دار بنا کے، جز اور ساجی بنا کے، رب کا نور بنا کے، اللہ کے وجود اور حصے میں سے بنا کے، بشر کا انکار کر کے اگر کوئی عمل کرو گے اس عمل میں کوئی صلاحیت نہیں ہوگی، شرک ہوگا۔ دلیل ولا یشرک، خود رب کہہ رہا ہے۔ مولوی اپنی مرضی کی ترجمے کرتا رہے، تشریح کرتا رہے، قوم کو ابھارتا رہے، 4 دن کی روٹیاں، آخر ایک وقت آنا کہ یہ روٹی پیٹ میں بھیجنے کے لیے منہ بھی ساتھ نہیں دے گا، مکھن بھی پڑے ہوتے ہیں، شکر ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، صحابہ کا سفیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، نعرہ تکبیر۔
معزز مہمان کا استقبالیہ نظروں کے بعد میری گفتگو نہیں ہے، یہ درد ہے۔ اس درد کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نعمت کو، قیمتی زندگی کو، اثاثے کو ضائع نہ کریں، خالص عقیدے پہ قائم رکھیں، اور اس عقیدے میں شرک بھی نہ ہو، دکھاوا بھی نہ ہو، اور اس کے ساتھ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے مانیں جیسے رحمان منوا رہا ہے، جیسے قرآن منوا رہا ہے۔ اپنی مرضیوں سے زبردستی کا منوانا یہ دین نہیں ہوتا، زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہے اور کائنات میں سب سے بڑے رتبے مقام والے ہیں۔ وہی ان پہ اترتی ہے اور اس وحی کے ذریعے ہی انہوں نے بتایا ہے کہ میں بشر ہوں، اور اس عقیدہ بشر میں محبت سے کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور اسی کے ساتھ انہی لفظوں میں کہا گیا ہے وَأَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود پروردگار حاجت روا اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو ایسا خالص عمل کریں کہ جس میں شرک نہ ہو، کیونکہ تیرے رب کو شرک میں کسی کی بندگی ساتھ میں گوارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے مجھے خالص عقیدہ، بہترین صاف ستھرے اعمال اور اس کے بعد صافی آخرت عطا فرما دے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جو فیصلہ کن قرآن کی باتیں ہیں ان کو ماننے والا بنا دے، اور چند دن کی جذباتی زندگی اور 10-12 دن کی یہ محبتیں اور جھنڈیاں لے کے، یہ لائٹیں لے کے، جو پوری زندگی حدیث کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، عمل کرنے میں، ماننے میں، منوانے میں، لیل و نہار میں، اپنے رکوع و سجود میں، اپنی زندگی کے ایک ایک عمل میں، عبادات معاملات میں، ہر چیز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے، اسوہ بنائے، اس کے اوپر فتویٰ جڑنے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ گستاخی اور کفر کے جو فتوے ہوتے ہیں، میلاد کا منکر کافر ہے، یہ کفر کا فتویٰ بڑا غیرت مند ہوتا ہے، یہ ٹی سی ایس کی طرح ایڈریس پہ جاتا ہے، اگر وہاں وہ مطلوبہ بندہ نہ ہو تو یہ واپس لوٹتا ہے۔ آپ بھیجیں، خوشی سے بھیجیں۔ جب پوری دنیا میں کوئی میلاد کا منکر نہیں ہے تو کفر کا فتویٰ لوٹنا ہے جناب جس نے لگانا ہے۔ جب یہ کہنا ہے کہ جو خوشی نہیں ہے تو خوشی کے اپنے اپنے معیار گھر کے بنائے ہوئے نہیں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس خوشی کو دین سمجھ کے اب تک پہنچایا نہیں، مگر نہ عید الفطر کے کون سے مسئلے ہیں، تاریخ تک بتائیے۔ عید الاضحیٰ کی تاریخ ہے کہ 10 ذوالحجہ، عید الفطر 1 شوال ہے۔ اگر یہ دونوں عیدوں کی سردار عید تھی تو میرے محبوب نے اس کی بھی تاریخ آسمان سے میں دے دی ہوتی، لیکن یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عام نہیں جتنی عام آپ نے ان کو بنایا۔ جو اہم تھا وہ سنت تھی، وہ پیروی تھی، وہ اتباع تھی، جسے ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ تو نظر ثانی کیجیے گا پروفیسر صاحب، ختم کا کھانا کس طرح ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پہ حرام ہو جاتا ہے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں، باقی آپ کی سمجھ ہے، زبردستی نہیں ہے۔ آپ نے جس جانور کو ذبح کیا ہے وہ جانور بکرا ہے، کٹا ہے، ویڑا ہے، بچہ ہے، بھیڑ ہے، جانور حلال ہے، جانور حلال ہے۔ آپ رشوت کا پیسہ لے کے اس کو خرید کے لے آتے ہیں دکان سے، چوری کا پیسہ۔ جانور تو حلال ہے جو گھر میں لا کے کھلا رہے ہیں، بکرا حلال ہے۔ کیا شریعت یہی کہتی ہے کہ صرف یہ دیکھ کہ جانور حلال ہے کہ نہیں، یا پیچھے یہ بھی کہتی ہے کہ اپنے کاروبار کو بھی دیکھ؟ ساری دنیا کو کھا کے حج کرنے چلا گیا ہے، دنیا کیا کہتی ہے کہ حج کے نہیں گیا، جانور تو سواری حج کریں گے، یہ بیچارہ رزق حلال بھی ضروری ہے جس سے۔ کیوں یہ غلط ہے، کیوں یہ صحیح نہیں؟ میٹھا رس گلہ شوگر والے مریض کو تکلیف دیتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر حرام لکھ دیتا ہے کہ نہیں؟ چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ کبھی کہنا ڈاکٹر کو ایسے کیوں کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، جو یہ کل کا، تیجے کا، ساتے کا، 10ویں کا، 40ویں کا، برسی کا کھانا ہے نا، میں اس لیے اس کو حلال نہیں سمجھتا کہ جس کا باپ مرا ہے، بچہ یتیم ہوا ہے، اس کے گھر سے آپ نے ایسا ٹیکس لگایا ہے جو ٹیکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، آپ کے دور میں نہیں تھا، اور پھر آپ اس کی دعوت دے کے زبردستی کرواتے ہیں، جو نہیں کھائے برا بھلا کہتے ہیں۔ تو
قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. یہ جو یتیم کا مال کھا رہا ہے نا، جس کا باپ فوت ہوا ہے، یہ اپنے پیٹ میں مت سمجھے کہ بریانی یا قورمہ یا کوئی اور ڈشز جا رہی ہیں، یہ پیٹ میں جہنم کی آگ جا رہی ہے. مجھ سے نہیں ڈالی جاتی، مجھ سے نہیں ڈالی جاتی. باقی رہ گیا کہ کیوں، جواب سن لیجیے. میں چیلنجز کا قائل نہیں، میں مناظر بھی نہیں، لیکن ایک عرض ہے، اور وہ عرض قبر تک کی دیواروں کے لیے لے لیں. ساری دنیا کے مفسر، مباحث، مناظر، عالم گالیاں تو دے سکتے ہیں، جواب نہیں. مجھے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے 8 اہل بیت کے لوگ فوت ہوئے ہیں. آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ، آپ کی بیوی سیدہ زینب بنت خزیمہ، آپ کے 3 بیٹے جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب ابراہیم، آپ کی 3 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم. یہ 8 لوگ اہل بیت کے میرے محبوب کی زندگی میں فوت ہوئے. آپ ایسے کریں، آپ نے قبر پہ یا مسجد نبوی میں ان کی تدفین سے پہلے یا تدفین کے بعد جو اعلان کیا تھا نا کہ حضرات کل اتنے بجے میرے بیٹے یا میری بیٹی یا میری بیوی کی جو ہے وہ کل ہوں گے اور آپ شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں. مجھے ساری تفسیر، احادیث، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں سے صرف ایک اعلان دکھا دے، کل دیجا سزا 10واں 40واں کھانا مینیو تو بعد کی بات ہے. اگر اسی گاؤں میں آ کے میں کل نہ کرواؤں تو مجھے نعرہ تکبیر، زیادہ باتیں نہیں آتی. ہم ایک دلیل کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں اور لوگوں کو دلیل پہ رکھتے ہیں. ہم اضافی ٹیکس نہیں ڈالتے. یہ کل تیجا سزا 10واں 40واں یہ میت کے لواحقین کے اوپر بخشیش کے نام پہ، سال ثواب کے نام پہ. اگر یزدانی صاحب کہا کرتے تھے نا، مینیو تھوڑا جہا بدل دو، یہ مال پیسہ سارا غریباں نوں کھوانا، مولوی صاحب نوں صرف جگ پانی دا پیانا، کالج بھی اگے بھی اور وہ دے وچ ثواب ہی دینا نا جی، تو یہ کبھی نہیں ہوگا. آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. لیکن میرے بھائی ضد پہ لوگ اڑ گئے ہیں. وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. سنی ہو تو سنت میں قائم رہو. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہیں، یہ رسوم ہیں، یہ رواج ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں. پیٹ کا معاملہ ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں. اللہ عمل کی توفیق.